خاص طور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر سیاسی استحکام چاہیے اگر آپ نے معاشی استحکام لے کر آنا ہے. اس پر آگے چل کر بھی بات کریں گے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں. لیکن شاہ جی یہ جو اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں یہ ابھی اٹس اے نان سٹارٹر اور اس کے بعد اس قسم کی سٹیٹمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ان جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ہم نے ان کا خیر مقدم بھی کیا, ہم کہتے بھی رہے ہیں اور یہ بڑا خوش آئین ہے اگر اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت ہوتی ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے اور سب کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے بیانات کی حد تک. اور پہلی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ وہاں سے بھی کچھ بیانات آ جاتے ہیں, لیکن ہم ان مذاکرات کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی سے ہم کنار ہوں اور اچھی بات ہے. دیکھیں لیکن یہ جو ابہام سا آ جاتا ہے دونوں سائڈ سے, ایک سائڈ کہتی ہے کہ جی اس میں یہ ہو جائے گا, دوسری کہہ رہی ہے. دیکھیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو پہلے چیزیں نہیں آ رہی تھیں, بات نہیں ہو پا رہی تھی, اب آ کے سب لوگ اس پہ آمادہ ہیں کہ بات چیت ہو. اس سے یہ نہیں ہے کہ آ کے جی یہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو, جو عدالتیں ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو آزاد کرنا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو اور چیزیں ہیں, لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا ہے, فارم 45 47 کی بات ہے, وہ بھی ٹریبونلز ہیں, عدالتیں ہیں. مطلب مختلف گوئیاں ہو رہی ہیں نا. کوئی ناصر حسین شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے, اسپوائلرز دونوں طرف ہیں جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کو؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو شروع سے ہی رہتا ہے نا اس طرح کا, کچھ لوگوں ہوتے ہیں اس طرح کے. لیکن اصل ایشو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہے کہ وہ پہلے کبھی بھی خود گورنمنٹ میں تھی تب بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, پھر بعد میں بھی اب تک کبھی کہتے ہیں بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں دوسروں سے بات کرنی ہے. لیکن میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں, ان میں کوئی تعطل نہ ہو, ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان نہ آ جائے. صحیح. خواجہ آصف صاحب بالکل, خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں اکیلے سیاستدانوں کے بس میں نہیں ہیں. جو اس وقت ان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تمام پاور سینٹرز شامل ہونے چاہیے. اب یہ پھر مطلب بھئی اب اگر بات شروع ہو گئی ہے تو کیوں زبردستی کسی کو گھسیٹا جائے اس کے اندر؟ سیاسی لوگ ہیں, بیٹھ گئے. جی دیکھیں ہم کہ یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے, وہاں پہ یہ ساری چیزیں طے ہوں. دیکھیں جب آپ سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے تو جو جن کوریڈورز کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل ان کا عمل دخل ہماری پاکستان کی جو بھی پولیٹکس ہے اس میں ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ہے. لیکن ان کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے. کبھی وہ ضرور کسی کو لاڈلا سمجھ کے لے آتے ہیں 18 میں جس طرح لایا گیا آر ٹی ایس کے ذریعے, لیکن جب دیکھا گیا کہ وہ بالکل پرفارم نہیں کر پا رہے جب یہ باتوں میں آ جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, لیکن جب یہ سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں گے تو پھر ان کو آسان ہوگا. تو یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جو بھی طاقتیں ہیں یا جو بھی پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں. اور اس کے بعد پھر ان سے بھی کہیں گے جی اب ہم نے یہ چیز کر لی ہے, اب آپ کو اس بات پہ آنا پڑے گا, اور وہ آ جائیں گے. ان کے لیے ایک بہتر سلسلہ ہی ہوتا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات چیت ہو جائے گی اور یہ سب لوگ ایک پیج پہ آئیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. بالکل بہت بہتر ہے. بالکل صحیح. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ جو بلاول صاحب نے گفتگو کی ایک یہ, اور دوسرا حنیف عباسی صاحب نے جو بات کی اس پر بھی ذرا بتا دیجئے گا, کیونکہ پنجاب کے حوالے سے تو شاید دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, جو کہ کمیٹیاں بنی اور پنجاب میں گورنر ہاؤس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی. کیا اور نون لیگ کہتی ہے کہ جناب تمام فیصلوں میں آپ شامل ہیں, جس طرح ابھی سنا ہے آپ نے حنیف عباسی صاحب کو بھی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہمارا ایک ہی بہت بڑا قصور یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ
کا استحکام چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جو طریقہ ہے وہ رہے. ہم نے تو جب رزلٹ آیا تھا الیکشن کو بھی میں سن رہا تھا سینیٹر صاحب کو بھی, لیکن ہم نے تو ان کو آفر کی تھی کہ بھائی آئے آپ گورنمنٹ بنائیں, ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک سلسلہ چل سکے. ان کی تو نارمز ہی نہیں ہے سیاسی, انہوں نے جو جواب دیا سب کو علم ہے. پھر پی ایم ایل این ہمارے سامنے تو جیسے پی ٹی آئی تھی سیاسی طور پر, ویسے ہی پی ایم ایل این نے ہمارے خلاف سخت الیکشن لڑا. سندھ جو ہمارا اسٹرانگ ہے وہاں پہ انہوں نے آ کے ہمارے خلاف محاذ بنائے, ایم کیو ایم کو ملایا, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے, پتہ نہیں کیا کچھ. تو لیکن ہم نے جب انہوں نے رابطہ کیا تو ہم نے ان کو آفر ضرور ان کی سپورٹ کی. کیا وجہ تھی سپورٹ کرنے کی؟ تاکہ پارلیمنٹ بچے, جمہوریت بچے. اگر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا. نئے الیکشن کیا ہو جانے تھے 60 دن میں یا 90 دن میں. دوسری بات, ہمارے اختلافات ہیں اور ہم ہمیشہ ریز کرتے رہے ہیں, لیکن اس سے قطعی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ایک ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, جو بھی سلسلے ہیں, جیسے بھی اقدام ہیں, ہم ان کو رکاوٹ ڈالیں. آج حکومت کو نکل جائیں اور دھڑم تختہ ہو جائے, پھر وہی انتشاری والی سیاست ہم نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ناصر شہنشاہ صاحب, شاہ جی ایک اور نثار کھوڑو صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت مسلسل آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. مطلب آپ لوگ کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں, مطلب معذرت سے, چاہے پانی کا معاملہ ہو, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو, گیس کا پریشر کم ہے. جی ضمیر حیدر بھائی, ہمارے ایشوز ہیں وہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, ہم ہمیشہ اس کو اٹھاتے رہے ہیں, لیکن اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کو انتشار کی طرف بھیج دیں. ابھی یہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں, یہ 26ویں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, یہ جو آئی تھی لکھ کے, وہ کیا کچھ اس میں نہیں تھا. اس کو جو بہتر کرایا, جس پہ یہ خود مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی حامی بھری کہ جی اب یہ ساری جو بھی امینڈمنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ پریس کانفرنس ہے میرے پاس, آپ کے پاس نہیں تو میں کلپ بھیج دوں, جو مولانا صاحب کے باہر بیرسٹر گوہر صاحب نے کی تھی کہ جی ہمیں امینڈمنٹس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے اور ٹائم غلط ہے. تو یہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ اس نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا, جو ہر جا کے فیس کرتا تھا. اور وہ جو امینڈمنٹ جو اصل تھی, جو آئی تھی, ان کو چینج کس نے کیا؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آئے ہم پیپلز پارٹی اس کو مان لیتی ہے اور اپروو کروا دیتی ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, جس نے ملک کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا, اور جو سازشیں اب باہر آ رہی ہیں کہ سب لوگ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بھی اسرائیل کے سپورٹر ہیں, جو ایٹمی قوت کے مخالف ہیں پاکستان کے, وہ سارے خان صاحب کے حامی ہیں. خان صاحب سائفر ہلا کے ہم کوئی غلام ہے والی کہانی, جھوٹا پروپیگنڈا چلا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. پھر دیکھیں ایک اور بات, یہ جو بھی اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی, لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کی جو 9 مئی کے سلسلے میں تھی کہ جی 9 مئی میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی تو ساری فوٹیج ہر چیز موجود ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی دوسرے لوگوں نے کرایا ہے, تو اب یہ ان کو جن کو سزائیں ملی ہیں, جن کے ایویڈنس ہیں, سب کچھ موجود ہے, اس کے اوپر یہ کیوں اتنا سیکھپا ہو رہے ہیں؟ یہ کہیں کہ جی یہ بالکل ایجنٹ تھے, ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ ابھی اگر ان کو سزائیں دی ہیں جن کے پورے فوٹیج ہے, ہر چیز موجود ہے, تو اس پر بھی یہ سیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح.